اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین، عید الفطر کے اس مبارک موقع پہ جہاں ہم آج شاید پہلی بار سارے بھائی بزرگ مائیں اور بہنیں ایک ساتھ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، جس کا یقیناً ہم سب کو دکھ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ یاد دہانی ہے، یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ ہم سے بڑی خطائیں، بڑی لغزشیں اور بڑے گناہ ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھروں میں آنے سے روک دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا، لہذا ہمیں کسی کو کوسنے کے بجائے اپنے آپ کو کوسنا ہوگا۔ یہ ہماری غلطی ہے، ہمارا اس میں اور کسی کا اس میں ہم کہیں گے قصور نہیں۔ بہرحال اللہ نے آپ کو توفیق عطا کی کہ اس مہینے میں آپ نے اللہ کو منانے کی کوشش کی۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ سب جو بھی ہم نے کوشش کی ہو، اس کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہم آج اس مہینے کے اختتام پہ چند باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو اللہ کو منانے کی کوشش کی ہے، اپنے آپ کو مخلص اور خالص مسلمان بنانے کی ہم نے کوشش کی، کیونکہ یہ جو دو چہروں والا مسلمان ہوتا ہے، جسے اللہ کے نبی نے کہا ذو الوجہین، دو چہروں والے، منافقین جنہیں کہا گیا ہے، ان سے اللہ بہت نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہوں گے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آج میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ہم سب کا جو یہاں ہیں یا جو گھروں میں سن رہے ہیں یا جن تک بھی یہ آواز پہنچے گی، یہ ان سب کے لیے ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم منافقین میں تو نہیں۔ دیکھیے، یہ سنت ہے ہمارے صحابہ کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انتہائی جلیل القدر صحابی رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا، کہا کیا بات؟ کہا میری جو حالت رسول رحمت علیہ السلام کے مجلس میں ہوتی ہے، جب میں چلا جاتا ہوں تنہائی میں، وہاں میرے دل کی وہ حالت نہیں رہتی۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میرا بھی یہی حال ہے، پھر تو میں بھی ہو گیا۔ چلے جاتے ہیں حضور کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم تو منافق ہو گئے، بات کیا ہے؟ کہا وہ کیفیت، وہ حالت نہیں رہتی ہمارے دل کی، اتنا خدا خوف نہیں رہتا جتنا آپ کے پاس ہوتے ہیں ہم تو ہوتا ہے، باہر جا کر وہ خوف نہیں رہتا۔ کیا فکر تھی ان جلیل القدر صحابہ کہ کہیں نفاق دل میں داخل تو نہیں ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ انہیں جب پتا چلا کہ حضور نے کچھ منافقین کے نام بتا دیے حضرت حذیفہ کو رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ جاتے ہیں حذیفہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے معلوم ہے آپ رازدان رسول ہیں، آپ رسول کے راز کو ظاہر نہیں کریں گے، صرف اتنا بتاؤ کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں۔ عمر کو فکر ہے کہیں میرے دل میں نفاق تو نہیں آیا، اور ہم اور آپ اتنے مطمئن بیٹھے ہیں کہ نہیں، ہم سے کوئی متقی نہیں، ہم سے کوئی پرہیزگار نہیں، ہم سے کوئی عالم نہیں، ہم سے کوئی عبادت گزار نہیں، ہم اتنے مطمئن بنے گئے۔ سورہ منافقین میں منافقین کی کچھ خصلتیں گنائی گئی ہیں، اور دوسرے رکوع میں نفاق کا علاج بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، سنو، لا تلہکم اموالکم، کہیں تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے مال، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ دو چیزیں، مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ یہ مہینہ اسی لیے آتا ہے کہ اولاد کی محبت سے بھی زیادہ اللہ سے محبت ہو جائے، مال سے بھی زیادہ محبت اللہ سے ہو جائے۔ یہ علاج ہے نفاق کا۔ اگر ہم اپنے آپ کو چاہتے ہیں بچانا کہ ہم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں نہ جائیں، جہنم کی آگ ہمیں نہ چھوئے، تو جانچنا ہوگا، پرکھنا ہوگا کہ کہیں ہمیں مال اور اولاد اللہ سے زیادہ، اللہ کے ذکر سے زیادہ پیارے تو نہیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم پڑھیں گے قرآن جب فرصت ملے گی، اس کو ہم سیکنڈری، بلکہ سیکنڈری نہیں، پتہ نہیں کون سا درجہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں۔ پہلا مقام اپنی ذات کو، اولاد کو، گھر کو، اپنی پالیٹکس، اپنی ضروریات، ان کو ہم پہلی ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر دیکھیں گے اب قرآن کی بات آئے گی، پھر جب کہیں بچا کوئی وقت تو پھر ہم قرآن کو بھی دیکھیں گے۔ کہا تمہیں غافل نہ کر دے اللہ کے ذکر سے، قرآن سے تمہیں نہ روکے، تمہارا مال، تمہاری اولاد۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہی تو خسارہ اٹھانے والوں میں، وہی تو سب سے بڑے خسارے میں جانے والے لوگ ہیں۔ اس کی طرف دھیان۔ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، کچھ نشانیاں بتائیں منافق کو اگر پہچانا ہو۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس کی صفات کو دیکھتے ہیں، یہ منافق تو نہیں۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب نہیں، آپ نے جو سمجھایا تھا کہ اپنے آپ کو اگر بچانا چاہتے ہو نفاق سے، اپنے آپ کی طرف دیکھو کہیں منافق تو نہیں ہوئے، تو کچھ نشانے آپ نے بتائی۔
ان نشانیوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ منافق وہ ہوتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمیں ٹھیک طرح سے غور کرنا ہوگا، ٹھیک طرح سے غور کرنا ہوگا۔ ہر وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے، وہ لاکھ نمازیں پڑھے، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے۔ جو غیبت کرنے والا ہے، لاکھ نمازیں پڑھے، وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ جو کسی پہ بہتان لگائے، جو کسی کا مال ناحق کھائے، جو لوگوں کے راستے بند کر دے، جو انکروچمنٹ کرے، جو کسی کی زمین ہڑپ کرے، 1000 تہجد پڑھے، وہ منافق ہے، مومن نہیں ہے۔ جسے مسجد کا تقدس اس کے سامنے نہ ہو، وہ منافق ہے، 1000 مومن وہ اپنے آپ کو۔ جو اسلامی شعائر جو ہے ان کا احترام نہ کرے، مسجد کمیٹی ہو، مدرسہ کمیٹی ہو، جو ان کے خلاف بدگمانی پھیلائے، 1000 بار کہے کہ میں منافق نہیں ہوں، وہ منافق ہے۔ جسے اپنے بڑوں کا احترام نہیں، جسے اپنے ائمہ کا احترام نہیں، علماء کا احترام نہیں، بزرگوں کا احترام نہیں، وہ 1000 نمازیں پڑھے، وہ منافق ہے۔ جو گالیاں بکے، جو جھگڑے کرے، جو فتنے پھیلائے، جو فساد پھیلائے، وہ 1000 بار کہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، وہ منافق ہے۔ یہ پہچان ہے، یہ پہچان ہے جو ہمیں بتائی گئی۔ میں بڑے ادب سے کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ہر فرد سے کہتا ہوں کہ یہ موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 مہینے کے روزے سب ضائع ہو جائے، بھوک اور پیاس کے سوا کوئی چیز پلے نہ پڑے۔ بچاؤ اپنے روزوں کو، بچاؤ اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچاؤ گے؟ اپنا جائزہ لو، بار بار اپنے دل میں جھانکو، نفرتوں کو مٹا دو، الفت کو عام کرو، محبت کو عام کرو، امن کو عام کرو، بھائی چارے کو فروغ دو، انسانیت سے محبت کرنا سیکھو۔ روزوں کا پیغام یہی ہے، صرف مسلمانوں سے نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھ، جین، پارسی، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کے گناہوں سے، ان کی بری حرکتوں سے نفرت تو کرو، لیکن ان سے محبت کرو۔ ان کی بھوک ایسی ہو جیسے آپ کی بھوک، یہی روزوں کا مقصد ہے۔ ان کی پیاس ایسی ہو جیسے آپ کو پیاس لگی ہو، وہ ننگے ہوں، ان کو پہنانے کی فکر آپ کو کرنی ہے۔ آج زیادہ موقع نہیں ہے، میں نے مختصر وقت رکھا تھا آج، لیکن یہ بات جب ذہن میں آ گئی، اس آیت کی روشنی میں ہم کو اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے۔ دھوکہ مت دو اپنے آپ کو، بس دھوکہ مت دو اپنے آپ کو۔ کہیں ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے کسی کو برابری نہیں ہے قرآن سے، سیدھا الگ ہو جائے، کم سے کم شاید دنیا اس کی پھر بن جائے، ورنہ دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ، کیونکہ آدھا ادھر اور آدھا بٹیر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرا، ایک طرف ہو جاؤ۔ لہذا اسلام کی آگوش میں آنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی آگوش میں آتے ہوئے ہم کفر کے کندھے پر سوار ہوں۔ ان باتوں کی طرف بڑی
ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ہم سب کو اور آپ سب کو غور کرنا ہوگا. جب ہم اللہ کے حکم کو بڑا مانیں گے، اللہ کی بات کی بڑائی تسلیم کریں گے، یہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بار بار ہم سے کہلوایا جاتا ہے ہم بڑے نہیں، ہماری سوچ بڑی نہیں، ہمارا کوئی بڑا نہیں، بڑا صرف اور صرف اللہ ہے، بڑا صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے. ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے اگر پاک ہے تو اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہمارے سامنے تصویر رکھتا ہے مومن کی بھی اور منافق کی بھی. مومن کی تصویریں اکثر بیان کی جاتی ہیں، ان کے اندر یہ اور یہ خصلتیں ہوتی ہیں، خوبیاں ہوتی ہیں، اور منافقین کی چند خصلتیں آج آپ کے سامنے آئی. آئیے ہم سب تہیہ کرتے ہیں، مصمم اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم آج جب یہاں سے اٹھیں گے اللہ کو منا کر اٹھیں گے اور اپنی اصلاح کر کے اٹھیں گے، اپنی اصلاح کر کے یہاں سے اٹھیں گے، اپنے آپ کو صحیح مومن اور مسلم بنا کر یہاں سے اٹھیں گے. رب کائنات مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم الملک البر رب الرؤوف الرحیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا